آپ حکمت کی، دانائی کی فضیلت کو سمجھیے کہ نبی کریم علیہ السلام نے جس طرح تعلیم کتاب ارشاد فرمائی، اسی طرح اپنی امت کو حکمت کی تعلیم بھی دی۔ محفل میلاد کے اس خوبصورت موقع پر امت کو ایک بات ضرور سمجھنی چاہیے کہ تبلیغ دین، ترویج شریعت، اشاعت دین، اس میں ایک پہلو جو بڑا پیش نظر رکھنا ضروری ہے وہ حکمت، دانائی اور تدبر ہے۔ ہمارے ہاں بہت سارے لوگوں کے پاس سرمایہ ہوتا ہے اور اللہ کی توفیق سے ڈھیر سارا ہوتا ہے، لیکن ساتھ حکمت نہیں ہوتی، دانا نہیں ہوتے۔ کچھ لوگوں کے پاس اللہ کے فضل سے علم ہوتا ہے، معلومات ہوتی ہیں، کتابوں پر نظر ہوتی ہے، لیکن دانا نہیں ہوتے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ اقتدار دے دیتا ہے، شہرت مل جاتی ہے، لیکن وہ بھی حکمت سے خالی ہونے کی وجہ سے کوئی بڑا کام سر انجام نہیں دے پاتے۔ بعض لوگوں پر اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے یہ انعام کرتا ہے کہ مال کے ساتھ ساتھ، علم کے ساتھ ساتھ، اقتدار کے ساتھ ساتھ انہیں دانائی بھی عطا کرتا ہے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ کسی شخص کو کوئی صلاحیت ملے اور ساتھ اسے حکمت اور دانائی بھی ملے۔ اور یہ دانائی، یہ حکمت مومن کی گمشدہ میراث ہے، کہیں سے ملے نا تو لے لینی چاہیے، لیکن وہ ہو کچھ اس طرح سے جاتا ہے کہ جس کے پاس سرمایہ آتا ہے وہ بھی کہتا ہے مستند ہے، میرا فرمایا ہوا، اور 4 5 6 لوگوں میں جو جانا پہچانا جائے وہ بھی سمجھتا ہے کہ میری تو گفتگو وائرل ہے، لہذا میں جو چاہوں، جس طرح سے چاہوں مجھے کہہ دینا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف لائے ہیں تو اللہ کے محبوب نے بڑی حکمت سے، بڑی بصیرت سے، بڑی دانائی سے تبلیغ دین فرمائی ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں میں کہہ دیتا ہوں، میں کون سا کوئی غلط بات کر رہا ہوں، سچی بات ہی تو کر رہا ہوں۔ تو اب آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ میں اس کھرے سچ کو اور اتنی واضح بات کو اور اتنی روشن بات کو بھی بڑی حکمت سے، دانائی سے کروں، تو بھئی دنیا کا سب سے بڑا سچ تو یہی ہے نا کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت سب سے بڑا سچ ہے، لیکن اس سچ کے بارے میں بھی اللہ نے فرمایا ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، کسی کو اللہ کی طرف بھی بلانا تو حکمت کے ساتھ بلانا، دانائی کے ساتھ بلانا۔ آج باتیں بہت ساری درست ہیں اور فیصلے بھی بہت سارے صائب ہیں، لیکن بہت ساری جگہوں پر امت کو جس چیز کی ضرورت ہے وہ سمجھ بوجھ ہے، وہ تدبر ہے، وہ حکمت ہے۔ بعض اوقات بات ایک ہی ہوتی ہے، دانائی کے ساتھ کی جائے تو اس کے مفاہیم بڑے خوبصورت واضح ہو جاتے ہیں اور سننے والے کی سمجھ میں بھی جلدی آ جاتی ہے۔ کسی دانا نے لکھا ہے کہ ایک بادشاہ کو خواب آیا تھا کہ میرے سارے دانت ٹوٹ گئے۔ ایک تعبیر بتانے والے سے اس نے پوچھا کہ اس کی تعبیر تو کر دو، تو کہا تعبیر بڑی خوفناک ہے، آپ کے بال بچے، رشتہ دار سارے آپ کی زندگی میں مر جائیں گے۔ تو شخص پریشان ہو گیا، اس نے کہا اسے باندھ اور کوڑے مارو، سارے مر جائیں گے تو میں نے جی کے کیا کرنا ہے۔ کسی نے اس سے کہا ایک اور آدمی بھی تعبیر بتاتا ہے، اس سے نہ بات کر لیں، اور ہے بڑا سمجھدار، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے علم کے ساتھ حکمت بھی دے رکھی ہے۔ تو ان بزرگوں کو دعوت دی گئی، وہ تشریف لائے۔ بادشاہ نے کہا سحری کا وقت تھا، میں نے یہ خواب دیکھا ہے کہ میرے سارے دانت ٹوٹ گئے، تو تعبیر بتائیں گے؟ تو وہ کہنے لگے بڑی خوبصورت تعبیر ہے، بڑی عمدہ ہے، آپ کو مبارک ہو۔ اس کی تعبیر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے خاندان میں سے سب سے لمبی عمر آپ کو عطا کرے گا۔ بات اگرچہ بے سلیقہ ہو کلیم، پر بات کرنے کو سلیقہ چاہیے۔ تو بادشاہ بڑا خوش ہوا کہ اسے انعام دو، کیسی خوبصورت تعبیر بتائی ہے۔ ویسے تعبیر تو انہوں نے ایک ہی نہیں بتائی، لیکن تھوڑی بات اگر حکمت سے کر لی جائے، 2 بھائی اکٹھے بیٹھے ہونا، تو چھوٹے کے پاس ڈگری بھی ذرا
بڑی ہے اور نوکری بھی اچھی ہے، آپ بڑے ہیں کہ حضور کچھ اور نیتیں کار فرما ہوں، تو بہرحال وقت کافی بیت گیا، زمانہ کافی گزر گیا، لوگوں کو واعظ و نصیحت سنتے اور تقاریر سنتے اور اچھے جملوں پر داد بھی دیتے، کئی دفعہ امداد بھی دیتے، تو اب تو یہ ہے کہ کچھ بدلنا چاہیے، واپس آنا چاہیے، اب تو کسی ایک آدھ بات کو سن کر عمل کر کے زندگی کو تبدیل کر لینا چاہیے۔ علم و بس کریں او یار، ایک کوئی حرف تینوں درکار، تو میلاد ہو، معراج شریف ہو، محفل ہو، کوئی ایسی تقریب ہو، اگر اس میں ہم سارے مل کے کچھ اس بات پر غور کریں کہ اشاعت دین میں اور خدمت دین میں کس طرح کر کے ہم تقاضوں کے مطابق اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں، تو میرا خیال ہے کہ اب اس کی ضرورت بھی ہے اور وقت بھی آن پہنچا ہے۔ فتح مکہ کے موقع پر حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب کفار کے سارے مظالم یاد آئے تو آپ نے کہہ دیا تھا کہ آج بدلے کا دن ہے، آج بدلہ لیا جائے گا، آج گنی جائیں گی ساری چیزیں، وہ تمہارے ستائے ہوئے سارے توڑے ہوئے ظلم سارے یاد کیے جائیں گے اور تمہیں بدلہ دینا پڑے گا، اور حق بجانب تھے آپ یہ بات کرنے پہ، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ پالیسی نہیں تھی۔ جب آپ نے بات کر دی اور وقت کچھ ایسا آ گیا، حالات کچھ اس طرح کے بن گئے کہ طے یہ پایا کہ حضرت سعد بن عبادہ کے ہاتھ میں چونکہ جھنڈا ہے تو اب ان سے جھنڈا لے لیا جائے، تو کوئی ایسی بات بھی نہیں تھی جس کی وجہ سے لیا جائے، لیکن بعض اوقات حالات ایسے بن جاتے ہیں کہ کچھ چیزوں کی تبدیلی ضروری ہوتی ہے۔ تو صحابہ فرماتے ہیں حساس آدمی اور خدمت کرنے والے آدمی اور جلیل القدر آدمی اور کوئی ایسی بات بھی نہیں، تو ہم بڑے پریشان تھے کہ جھنڈا کیسے لیا جائے گا، لیکن دیکھیے نا، یہ میرے محبوب کی حکمت ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ نعمتیں عطا کی ہیں جو محبوب اپنی سیرت کی صورت میں ہمیں عطا کر گئے۔ حضور فرمانے لگے لے لیتے ہیں جھنڈا، کوئی مسئلہ نہیں۔ کریم نے بلایا اور بلا کر کے فرمایا سعد میں نے ارادہ کیا ہے آپ سے جھنڈا لے لیا جائے اور آپ کے بیٹے کو دے دیا جائے۔ تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ بیٹا اگر باپ کی جگہ پہ کھڑے ہونے کے قابل ہو جائے تو باپ کے لیے تو سب سے زیادہ خوشی کا مقام ہی یہ ہوتا ہے۔ تو میری ساری گفتگو کا نچوڑ یہ ہے کہ کچھ حکمت، کچھ دانائی، کچھ سمجھ بوجھ، کچھ تدبر، یہی ہمیں ہمارے محبوب علیہ السلام نے سکھایا ہے۔ اس پر آ جائیں گے تو بہت سارے چیزیں نفع بخش اور سود مند ہو جائیں گی۔ اللہ تعالی ہمارے لیے عمل کا رستہ آسان کرے۔ آخر دعوانا ناظرین مکرم، ابھی آپ کے سامنے عالمی مبلغ اسلام حضور قبلہ حضرت علامہ پیر طریقہ جناب علامہ پیر محمد اجمل رضا قادری دامت برکاتہ القدسیہ ہمارے اپنی نورانی گفتگو سے ہمارے قلب و روح کو نور عطا کر رہے تھے۔ ہماری خوش بختی ہے آستانہ عالیہ علی پور سیدہ شریف کے شہزادے، اس درگاہ کے سجادہ نشین، آل نبی اولاد علی، شہزادہ آل طہار حضور قبلہ پیر سید ظفر اقبال شاہ صاحب عابد دامت برکاتہ القدسیہ جلوہ فرما ہوئے۔ ان کے ساتھ ان کے دونوں شہزادے صاحبزادہ والا شان جناب قبلہ آل نبی اولاد علی جناب قبلہ پیر سید علی حسن شاہ صاحب، اور ان کے ساتھ جناب قبلہ پیر سید علی حسین شاہ صاحب، دونوں شہزادے جلوہ فرما ہوئے ہیں۔ آستانہ عالیہ علی پور سجدہ شریف کے مرکزی سجادہ نشین حضور قبلہ آل نبی اولاد علی حضور قبلہ پیر سید حضور قبلہ حافظ صاحب کے کا جو مرشد خانہ ہے، جہاں سے انہیں یہ سارا فیض عطا ہوا ہے، حضور قبلہ پیر سید ظفر اقبال شاہ صاحب تشریف لائے۔ میں دل کے تھا گہرائیوں سے انہیں خوش آمدید پیش کرتا ہوں، اور حبیب بھائی میرے پاس آئے، اور الحمدللہ یہ دونوں شہزادے صاحبزادہ والا شان صاحبزادہ پیر سید علی حسن شاہ صاحب، صاحبزادہ والا شان پیر سید علی حسین شاہ صاحب، دونوں شہزادے جلوہ فرما ہوئے ہیں۔ الحمدللہ جناب قبلہ الحاج حافظ عبدالوحید صاحب دن رات محنت کی اس پروگرام کو سجانے کے لیے، اور ان کے بڑے شہزادے بڑے صاحبزادہ محترم محمد احمد مدنی، احمد بھائی محترم محمد مدنی بھائی میرے پاس آئیے گا، مدنی بھائی میرے قریب ذرا تشریف لائیں۔ یہ قبلہ حافظ صاحب کے بڑے شہزادے ہیں، آج ہی مدینہ پاک سے آئے ہیں۔ عمل بھائی
آج ہی مدینہ پاک سے تشریف لائے ہیں، اور قبلہ حفص صاحب کے چھوٹے شہزادے جناب حبیب صاحب نے دن رات محنت کی ہے اس پروگرام کے لیے، اپنی پوری ٹیم کے ساتھ مل کر میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ شہزادگان غوث الورا کی آپ کے اوپر نظر ہے، اہل بیت کی نظر ہے، اللہ پاک حسنین کریمین کی جوڑی کا صدقہ یہ جوڑی ہمیشہ سلامت رہے۔ آپ کے شہزادے عبداللہ کے لیے دعا ہے، اور جناب صاحبزادہ محترم محمد مصطفیٰ حبیب کے لیے دعا ہے۔ بہت شکریہ، بہت مہربانی۔ میں انتہائی ادب و احترام کے ساتھ دعوت خطاب دے رہا ہوں اس عظیم ہستی کو دعوت۔ جی سر، خطاب کے لیے ہماری خوش بختی ہے آستانہ عالیہ علی پور سیدنا شریف کے مرکزی سجادہ نشین آل نبی اولاد علی حضور قبلہ پیر سید ظفر اقبال شاہ صاحب جلوہ فرمایا ہے، اور شہزادہ غوث الورا نور نظر قطبۃ الاولیاء حضور قبلہ پیر سید احمد نور الدین الگیلانی دامت برکاتہ القدسیہ جلوہ فرمایا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین و سامعین، جناب حافظ عبدالوحید صاحب نے سادات اعظام، علماء اعظام اور خدامان دین کے لیے تاج پوشی کی شکل میں ایک خدمت اور محبت کا تحفہ تیار کیا ہے۔ میں بغیر کسی تمہید کے پیر طریقت، راہبر شریعت، آل نبی اولاد علی جناب پیر سید ظفر اقبال عابد صاحب آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ آپ کرم فرمائیں۔ آپ بھی آل رسول ہیں اور یہ کسی اور سے پاسبل نہیں ہے کہ آپ مہربانی فرمائیں، اور جگر گوشہ حضور سیدی غوث الورا جناب الشیخ سید احمد نور الدین القادری البغدادی حافظہ اللہ، ان کی خدمت میں قبلہ۔ آج میرے اور آپ کے آقا و مولا اس دنیا پہ تشریف لائے ہوئے 1501 برس بیت گیا ہے، لیکن صدیاں گزرنے کے بعد ماحول کی شگفتگیاں بتاتی ہیں جیسے کوئی کل ہی گزر کے گیا ہو۔ زمیں سے آسماں تک، آسماں سے لامکاں تک ہے، کہاں کھولے تھے گیسو یار نے، خوشبو کہاں تک ہے۔ اتنا تذکرہ ہم نے کسی کا ہوتے دیکھا نہیں جتنا سرکار مدینہ کا ہو رہا ہے۔ میرے امام نے کہا تھا، کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے۔ گھر گھر انہی کے تذکرے ہیں اور ہر لب پہ انہی کے نعتیں ہیں۔ اہل ایمان حضور کے تذکار دل نواز سے اپنے مشام ہستی معطر کرتے ہیں، روحوں کو تسکین پہنچتی ہے اور دل قرار پاتے ہیں۔ اللہ کے محبوب کا تذکرہ جاں نواز ہمارے لیے باعث قرار جاں ہے، وجہ تسکین قلب ہے، اور جب بھی کسی کے لبوں پر حضور کے نام کا چراغاں ہوتا ہے تو ہماری روح تک اس کی روشنیاں بھی پہنچتی ہیں اور اس کی ٹھنڈک بھی محسوس کی جاتی ہے۔ اتنا تذکرہ کبھی کسی کا ہوا نہیں جتنا میرے حضور علیہ السلام کا ہو رہا ہے۔ دنیا پر بڑے لوگ آئے، لیکن آج ان کا نام بھی باقی نہیں ہے۔ جن کے طوطی بولتے تھے، جن کا دبدبا تھا، جو نکلتے تھے گھر سے تو نقارے بجتے تھے، آج زمانہ ان کے نام سے بھی شناسا نہیں ہے۔ مشتاق احمد نے کہا تھا، رہ گیا مشتاق دل میں رنگ یاد رفتگاں، پھول مہنگے ہو گئے قبریں پرانی ہو گئیں۔ کون کسی کو یاد رکھتا ہے؟ لیکن 1500 برس گزرنے کے باوجود نہ تو درودوں کے پھول مہنگے ہوئے، نہ گنبد خضرا کا رنگ پرانا ہوا۔ عقیدتیں ہیں کہ حضور کی بارگاہ میں لوٹائی جا رہی ہیں، محبتیں ہیں کہ نذرانہ کی جا رہی ہیں، الفتیں ہیں کہ پیش کی جا رہی ہیں، اور ہم اس کو اپنے لیے سعادت مندی سمجھتے ہیں۔ ہمارے محترم میزبان جناب الحاج وحید احمد صاحب نے بھی یہ محفل نور منعقد کر کے اپنے خاندان کی جانب سے، اپنی جانب سے، اپنے برادران کی جانب سے اپنے آقا و مولا کے حضور اپنی عقیدت و محبت کا نذرانہ پیش کیا۔
اللہ اسے بارگاہ رسالت ماب میں قبول فرمائے۔ میں آپ کو ایک ایسی ہی مجلس میں لیے چلتا ہوں جس کو منعقد ہونے کے لیے مسجد نبوی کا صحن میسر آیا۔ ہجوم عاشقاں تھا، محفل سجی تھی، اللہ کے محبوب حجرہ انور سے نکلے اور اس محفل نور میں خود جلوہ فرما ہوئے۔ ہم تو آرزو کرتے ہیں کہ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، ہمارے گھر بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ، لیکن وہاں عملاً چراغاں ہوا اور اللہ کے محبوب خود اس مجلس نور میں تشریف فرما ہوئے۔ صحابہ کو مجلس سجائے ہوئے دیکھا تو فرمایا ما اجلسکم، صحابہ کیوں بیٹھے ہوئے ہو، جلسہ کاہے کا ہے، یہ مجلس کس مقصد کے لیے برپا کیے ہوئے ہو؟ تو انہوں نے جو جواب دیا وہ سنیے۔ انہوں نے کہا جلسنا نذکر اللہ ونحمدہ علی ما ہدانا لدینہ ومنّ علینا بک۔ حضور ہمارے بیٹھنے کا مقصود یہ ہے کہ ہم اللہ کی حمد بیان کر رہے ہیں، اس کا شکرانہ ادا کر رہے ہیں اس بات پر کہ اس نے ہمیں ہدایت دین دی اور آپ کی صورت میں ہمارے اوپر انعام فرمایا۔ ہمارے بیٹھنے کا مقصود یہ ہے کہ آپ جو مل گئے، آپ کی تشریف آوری، آپ کا ہمیں میسر آ جانا، مل جانا، یہ ہماری سعادت مندی ہے، فیروز بختی ہے۔ اس پر ہم اللہ کے شکرانے کی مجلس برپا کیے ہوئے ہیں۔ آپ کو اگر کوئی پوچھے کہ آج رات کا ایک پہر بیت گیا ہے اور بلکہ رات نصف سے آگے کا سفر طے کر رہی ہے اور آپ ابھی تک بیٹھے ہیں، تو آپ کے بیٹھنے کا مقصود کیا ہے؟ تو آپ برجستہ یہی کہیں گے حضور کا ذکر سننے کے لیے آئے ہیں، اور جب آپ یہ بات کہیں گے تو بات ختم ہو جائے گی۔ اب حضور نے صحابہ سے پوچھا کیوں آئے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم اس مقصد کے لیے آئے ہیں کہ اللہ نے آپ کی صورت میں ہمارے اوپر جو انعام کیا اس کا شکرانہ ادا کریں۔ اللہ اکبر، بات تو ختم ہو جانی چاہیے تھی، لیکن حضور نے فرمایا صحابہ کیا تم اس بات پہ قسم دیتے ہو کہ اسی لیے بیٹھے ہو؟ تمہارے بیٹھنے کا کوئی اور مقصود نہیں ہے؟ تو انہوں نے برجستہ کہا جی حضور ہم اسی لیے بیٹھے ہیں۔ تو فرمایا تم اس پہ قسم دے سکتے ہو؟ انہوں نے کہا جی ہم اس پر حلف دے سکتے ہیں۔ اور یہ بات صرف بات کی حد تک نہیں تھی، اللہ کے محبوب نے باقاعدہ ان سے حلف لیا اور انہوں نے باقاعدہ حلف دیا۔ عمومی طور پہ ایسے امور پر نہ کوئی حلف لیتا ہے اور نہ کوئی حلف دیتا ہے، لیکن مجمع اصحاب سے حضور نے باقاعدہ حلف لیا اور انہوں نے باقاعدہ حلف پیش کیا۔ جب وہ حلف دے چکے تو وہ تو غلام تھے، مجال دم زدن نہیں تھا، لیکن دل میں ایک سوال تو بر رہا تھا کہ یہ موقع محال حلف کا نہیں، حضور نے ہم سے قسم کیوں لی؟ تو حضور نے جب ان کے چہروں پہ پھیلے ہوئے استجاب کی کیفیت کو دیکھا تو حضور نے خود ہی ارشاد فرمایا صحابہ تم سوچ رہے ہوگے کہ میں نے تم سے قسم کیوں لی، تم سے حلف کیوں لیا؟ تو سنو، تم یہاں مجلس برپا کیے ہوئے تھے، میں حجرے میں موجود تھا، میرے پاس جبریل امین حاضر خدمت ہوئے، فاخبرنی ان اللہ یباہی بکم الملائکہ، اور انہوں نے آ کے مجھے کہا محبوب آپ یہاں جلوہ فراز ہیں، ذرا باہر تو نکل کے دیکھیے، آپ کے صحابہ کے اس عمل پر اللہ ملائے اعلیٰ میں ناز فرما رہا ہے، اللہ فخر و مباحات کر رہا ہے آپ کی اس مجلس پر۔ اللہ اکبر، عالی مرتبت سامعین، میں صرف آپ کی توجہ چاہوں گا۔ تو اس بات پر اللہ عالم بالا میں فرشتوں میں فخر فرما رہا ہے کہ یہ میرے محبوب کے آنے پر اللہ کا شکرانہ ادا کر رہے ہیں، میرا شکر ادا کر رہے ہیں۔ یہ کتنے قدر شناس نکلے کہ میں ایک نعمت دی اور اس نعمت کے شکرانے کو ادا کر رہے ہیں۔ اللہ کی رحمتوں سے کوئی بعید نہیں کہ آج کی مجلس بھی قبول کر لی جائے اور اللہ فرشتوں سے فرمائے دیکھو صدیاں بیت گئیں اور یہ آج بھی بیٹھ کے اس نعمت کا شکرانہ ادا کر رہے ہیں۔ باقی جہاں تک حضور کی صورت میں انعام خداوندی کے شکرانے کا حق ادا کرنے کی بات ہے تو ہمارے بدن پہ اتنے بال نہیں ہیں جتنے رسول اللہ کے احسانات۔ ہمارا ایک ایک عضو بدن قرض رسالت میں جکڑا ہوا ہے۔ یہ ایک شب کی محفل میلاد کیا، ساری زندگی حضور کے نام پہ لگا دیں، حق کے شکر پھر بھی ادا نہ ہو۔ ان کے آنے سے خدا شناسی تو بڑی دور کی بات ہے، میں کہتا ہوں خود شناسی کا نور بھی نصیب ہوا تو حضور کی دہلیز سے نصیب۔ اگر ان کی دہلیز نصیب نہ ہوتی تو انسانیت کا بھٹکا ہوا یہ قافلہ
آج کس گڑھے میں اور کس جو ہے وہ کنویں کے اندر ظلمت کدے کے اندر ٹھوکریں کھا رہا ہوتا. نہیں تو دیکھ لو جو انسان اپنے آپ سے بھی آگاہ نہ ہو, مجھے بتاؤ خدا شناسی کا نور اس کو کیسے ملے گا. اقبال نے کہا تھا اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی, تو میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن. اور جو اپنا بھی نہ بن سکے, جس کو یہ ہی نہیں پتا کہ میں کون ہوں, جس کو خود آگہی کا نور بھی میسر نہیں, جس کو خود شناسی کا اجالا بھی نصیب نہیں تو دیکھیے انسان اشرف المخلوقات ہے. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ کا تاج اس کے سر پہ رکھا ہوا ہے, مسجود الملائکہ ہے. لیکن وہ پتھر کے آگے, درختوں کے آگے, حشرات الارض کے آگے, اجرام فلکیہ کے آگے, نباتات, بہائم اور چوپایوں کے آگے اپنی پیشانی کے تقدس کو پامال کر رہا ہے. اس کو یہ ہی نہیں پتا کہ میں تو مقصود کائنات ہوں, کائنات کا چرخ تو میرے گرد گھوم رہا ہے. وَالَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا, انسان کے لیے پوری کائنات کو بنایا گیا. لیکن یہ انسان کبھی مٹی کے بنے مادیوں کو اپنا معبود مانتا ہے, کبھی لکڑی کے اوسان کو خدا مانتا ہے, کبھی پتھر کے اصنام کے آگے اپنی پیشانی کے تقدس کو پامال کرتا ہے. اسے یہ بھی آگہی نہیں کہ میں کون ہوں, اپنے آپ سے بھی اس کی ملاقات نہیں ہے. یہ تو میرے حضور آئے جس نے آ کے انسان کو بتایا تو ان کا ساجد کیسے بنا پھرتا ہے, تو مسجود ملائک ہے اور تو ان کو اپنا خدا مان رہا ہے. کائنات کا چرخ تو تیرے گرد گھوم رہا ہے اور تو ان کو جن کی پوجا پاٹ کر رہا ہے, یہ تیری ضرورت, خدمت اور نوکری کے لیے پیدا کیے گئے ہیں. نہیں تو دیکھ چاند کو پوچھتا ہے, یہ دیکھ انگلی اٹھتی ہے اور چاند ٹکڑے ہو کے قدموں میں آتا ہے. سورج کو پوچھتا ہے, یہ دیکھ اشارہ ہوتا ہے اور سورج بھاگتا ہوا عصر کے وقت پہ آتا ہے. درختوں کو پوچھتا ہے, جا میں نہیں, تو ہی کہہ دے تو میں اللہ کا رسول بلا رہا ہے. اور درخت آ کے قدموں میں سلامیاں دیتے ہیں. اور سڑیاں کھجوراں اگا جان دائے, اور پتھراں نو کلمے پڑھا جان دائے, قطرے کو سمندر, ذرے کو ستارہ کرتے ہیں. کونین کو خم آ جاتا ہے جب زلف سوارا کرتے ہیں. اب حضرت انسان کی آنکھ کھلی کہ میں جن کو معبود سمجھتا تھا وہ تو میرے نوکر نکلے, میری دہلیز کے فقیر نکلے. اب اسے اپنے آپ سے ملاقات ہونے لگی. اب اس کی ٹون ہی بدل گئی, اس کا لہجہ تبدیل ہو گیا. اب اس کا بدلا ہوا لہجہ دیکھیے. وہ انسان جو درختوں کو, حشرات الارض کو, چوپایوں کو پوچھتا تھا, اب اس کا بدلا ہوا لہجہ دیکھیے. اب بولتا ہے فرشتہ کہنے سے میری توقیر گھٹتی ہے, میں مسجود ملائک ہوں, مجھے انسان رہنے دو. اب اسے سمجھ آئی کہ میں کون ہوں. تو راز کن فکاں ہے, اپنی آنکھوں پر عیاں ہو جا, خودی کا رازداں ہو جا, خدا کا ترجمہ ہو جا, خودی میں ڈوب جا غافل, یہ سر زندگانی ہے. نکل کر حلقہ شام و سحر سے جاوداں ہو جا, مسافے زندگی میں سیرت فولاد پیدا کر, شبستان محبت میں حریر و پرنیا ہو جا. گزر جا بن کے سیلے تند روح کو ہو بیاباں سے, گلستان راہ میں آئے تو جوئے نغمہ خاں ہو جا. تیرے علم و محبت کی نہیں ہے انتہا کوئی, نہیں ہے تجھ سے بڑھ کر ساز فطرت میں نوا کوئی. اب کبھی اقبال کے لہجے میں بولتا ہے, کانپتا ہے دل تیرا اندیشہ طوفان سے کیا. یہ وہی انسان ہے جو پتھروں کے آگے جو ہے وہ اپنی پیشانی کے تقدس کو پامال کر. اسی انسان کی کہانی سنا رہا ہوں جو مچھلیوں کو پکڑنے کے لیے کانٹے کے ساتھ جو کینچوا لگایا جاتا تھا اس کو اپنا معبود مانتا تھا, جو سانپوں کی پرستش کرتا تھا, جو درختوں کو پوجتا تھا, جو جڑی بوٹیوں کو خدا مانتا تھا. اب وہ انسان, اس کو سبق یہ پڑھایا جا رہا ہے, اس کو خودی کا درس دیا جا رہا ہے. کانپتا ہے دل تیرا اندیشہ طوفان سے کیا, نا خدا تو, بحر تو, کشتی بھی تو, ساحل بھی تو. دیکھ آ کر کوچائے چاکے گرے باں میں کبھی, کیس تو, لیلا بھی تو, صحرا بھی تو, محمل بھی تو. وائے ناکامی کہ تو محتاج ساکی ہو گیا, میں بھی تو, مینا بھی تو, مستی بھی تو, حاصل بھی تو. آہ کس کی جستجو آوارہ رکھتی ہے تجھے, راہ تو, رہرو بھی تو, راہ پر بھی تو, منزل بھی تو. اللہ بے خبر تو جوہر آئینہ ایام ہے, تو زمانے میں خدا کا آخری پیغام ہے. تو حضرت کی انسان کی آنکھیں کھلی ہیں تو حضور کی چوکھٹ پہ آ کے کھلی ہیں. اور اگر یہ در نہ ملتا تو انسان آج بھی اندھیرے میں ہوتا. نہیں تو آپ اپنے اطراف میں دیکھ سکتے ہیں, علم کی وسعت اور ڈگریوں کی کثرت کے باوجود بھی شعور کی یہ آنکھ نہیں کھلتی. آپ اپنی ہمسائیگی میں جا کے ڈھونڈ لیں, PhD ڈاکٹر ہے اور بت کے آگے ہاتھ جوڑے کھڑا ہے. جو پتھر کا مادو اپنے بدن پہ بیٹھی مکھی نہ اڑا سکے,
وہ اس کو اپنی ضرورتیں اس کے حضور پیش کر رہا ہے. MBBS ڈاکٹر ہے اور گائے کے پیشاب کو تبرک سمجھ کے چسکیاں لے لے کے پی رہا ہے. اس کی طبیعت میں کوئی نفاست نہیں ہے, اس کی طبع میں کوئی پاکیزگی نہیں ہے کہ اس کو تعفن محسوس ہو. اور دوسری جانب میں ایک گاؤں کا رہنے والا ہوں. میں نے اپنے گاؤں کی مسجد میں ایک بچے کو اپنے پائنچے کو مل مل کے دھوتے ہوئے دیکھا. تو اس نے پانی کو ضرورت سے زیادہ کھول رکھا تھا. تو جھڑکنے کے لہجے میں نے کہا کہ تم نے اتنا زیادہ پانی کھول رکھا ہے؟ تو وہ لجاجت بھرے لہجے میں جواب دیتا ہے کہ جناب میں سکول جا رہا تھا اور گلی میں گزرتے ہوئے کسی جانور کے پیشاب کے چھینٹے میرے پائنچے پہ پڑ گئے. میں حیرت میں ڈوب گیا کہ اس ڈاکٹر کو تو سمجھ نہیں آئی, اور یہ 7 سال کا بچہ جو دوسری یا تیسری کلاس کا طالب علم ہو, درس نظامی بھی نہیں پڑھا کہ نجاست خفیفہ و غلیظہ کے حکام جانتا ہو, یہ دوسرے سال کا بچہ اور پائنچے کے اوپر پڑے ہوئے پیشاب کے غیر مری چھینٹے بھی گوارا نہیں کرتا. سوچ میں ڈوب گیا. اندر سے جواب آیا کہ وہ ہے ڈاکٹر لیکن اس کے ہاتھ میں دامن میرے حضور کا نہیں, اور یہ ہے بچہ لیکن گٹی میں ماں نے پیار حضور کا دیا تھا. اس لیے تقدس اس کی روح تک اتر گیا ہے, اس کے اندر تک اتر گیا ہے. لہذا اگر اس کے پانچے پر وہ پیشاب کے چھینٹے بھی پڑے ہیں تو اس کو وہ بھی گوارا نہیں ہے. تو مجھے پھر کہنے دیجئے کہ زندگی کا سارا نور اور باطن کے سارے اجالے اور اندر کی ساری روشنیاں اگر پھوٹتی ہیں تو میلاد والے رسول کی چوکھٹ سے پھوٹتی, اور اگر یہ در نہیں ملتا, یہ چوکھٹ نہیں ملتی, تو انسانیت آج بھی اندھیرے میں رہتی ہے. سید سلیمی گیلانی کا ایک شعر ہے, ذرا شعر کا حسن دیکھیے. آج کل تو ہمارا نعتی ادب بھی پامال ہو گیا ہے. بٹن ٹھاں کر دے تے بٹن تاں کر دے تے نکی جی ہاں کر دے, یہ کیا بازاری لفظ مندرج ہیں نعت میں. لیکن ذرا نعت کا حسن دیکھیے, اس شعر کا جمال دیکھیے اور اس کی معنویت پہ غور کریے, اور میری ساری گفتگو جو ابھی تک کر چکا ہوں اس کے خلاصے کے طور پہ اس کو سمجھیے. نہ خرد کی روشنی تھی نہ جنوں کی آگہی تھی, نہ خرد کی روشنی تھی نہ جنوں کی آگہی تھی, تیری راہبری سے پہلے یہ جہاں جہاں نہیں, تیرے آستان سے پہلے کوئی آستان نہیں تھا, میں وہ زمین تھی جس کا کوئی آسمان نہیں. زندگی کا سارا نور اور باطن کے سارے اجالے حضرت انسان کو ملے ہیں تو آمنہ کے لال کی دہلیز سے نصیب ہے. اور یہ در اگر نہ ملتا تو انسانیت کا بھٹکا ہوا بہتا ہوا قافلہ آج کس گڑھے میں گرا ہوا ہوتا. تم تو ایک میلاد منانے کی بات کرتے ہو, ساری زندگی قدموں میں وار دیں حق کے شکر پھر بھی ادا. لوگ کہتے ہیں لکھا کہاں ہے, میں نے کہا لکھے کی بات کرتے ہو, کیا محبوب کا ذکر اس کے لیے بھی دلیل کی ضرورت؟ اگر بلبل پوچھے کہ یہ پھول, کوئی بلبل سے پوچھے یہ پھول سے محبت کہاں لکھی ہے, کوئی پروانے سے پوچھے یہ شمع سے پیار کہاں لکھا ہے, تو میاں وہ کیا جواب دے گا؟ حضور سے محبت, حضور کے ذکر میں جو تازگی, فرحت اور روح کا قرار ہمیں نصیب ہوتا ہے, یہ تو محبت کا تقاضا ہے. آیت ذکر نعمان لنا فإن ذکرہ هو المسک ما کررتہ یتذوع. امام شافعی بولے میرے ممدو نعمان کا تذکرہ کرو, ان کا تذکرہ ایسی کستوری ہے تم جوں سے رگڑتے جاؤ گے خوشبو پھیلتی چلی جائے گی. مطرب سے کہو کہ چھیڑے ذرا اس جان تمنا کا قصہ. شعر کا حسن دیکھیے. مطرب سے کہو کہ چھیڑے ذرا اس جان تمنا کا قصہ, فرقت کے بھیانک لمحوں میں کچھ دل کو سہارا ہو جائے. تو یہ ہمارے لیے قرار ہے, ہمارے لیے تسکین قلب ہے. شیخ محمد بن مہدی الفاسی مطالع المسرات شرح دلائل الخیرات میں لکھتے ہیں, حضور کا ذکر سن کر جس شخص کے کلیجے میں ٹھنڈ نہیں پڑتی اس کے سینے میں دھڑکنے والا دل کسی مومن کا دل ہی نہیں. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ حضور کا ذکر ہو اور دل کو قرار نہ پہنچے, دل کو تسکین نہ پہنچے. تو میں اور آپ اس قرار جاں کے لیے, اس تسکین قلب کے لیے آج اپنے آپ کو رات کے اس پہر بھی بٹھائے ہوئے ہیں کہ اگر وہ تشریف فرما نہ ہوتے تو انسانیت کا بھٹکا ہوا قافلہ آج کہاں لڑک کے کہاں گرا ہوا ہوتا. میں آپ سے پوچھتا ہوں, قرآن نے بتایا ہے کہ اذا بشر احدہم بالانثی, جب کسی کو یہ پتہ چلتا کہ تیرے ہاں بیٹی نے جنم لیا ہے تو اس کا منہ کالا پڑ جاتا. آبرو بچانے کا ایک ہی طریقہ تھا اس معاشرت کے اندر, یا تو وہ اپنی بیٹی کو اپنے ہاتھوں سے زندہ درگور کر دے,
یا پھر وہ ذلت بھری زندگی گزارنے کے لیے تیار ہو جائے. جب بیٹیوں کو زندہ درگور کر کے باپ فخر کر رہا تھا، اس زمانے میں میرے حضور کی ایک آواز بلند ہوتی ہے. بچے بچے کو حضور کا یہ فرمان یاد ہے، اور بہت ساروں کو عربی متن کے ساتھ بھی یاد ہے، لیکن لوگ اس کو کلمہ تحسین کے طور پہ دیکھتے ہیں. کلمہ تحسین بھی ہے، لیکن میں اس کو کلمہ جہاد کے طور پہ دیکھتا ہوں. اس ظالمانہ سماج میں جب بیٹی کو زندہ درگور کر کے باپ فخر کر رہا تھا، میرے حضور کی آواز بلند ہوتی ہے، میری بیٹی میرے جگر کا ٹکڑا. تو یہ اس ظالمانہ دور میں حضور کا کلمہ حق تھا. اور جب سیدہ پاک زہرا پاک سلام اللہ علیہا حضور کے پاس ملنے آتی، حضور اٹھ کے استقبال کرتے، فَأَجْلَسَهَا فِي مَجْلَسِهِ، اور اپنی مسند کے اوپر بٹھاتے اور دنیا کو بتایا کہ بیٹی کس مرتبے اور کس مقام کی حامل ہے. بلکہ فرمایا جو 2 بیٹیاں یا 2 بہنیں اللہ کی رضا کے لیے پروان چڑھا کے ان کی شادی کر دے، قیامت کے دن میرے ساتھ اس طرح نیڑے ہوگا جس طرح یہ 2 انگلیاں قریب ہیں. مجلس میں موجود ایک شخص نے کہا، حضور اگر کسی کی 2 بیٹیاں نہ ہوں، 1 بیٹی ہو، تو اس کے لیے بھی یہی اعزاز ارشاد فرما دیا. لیکن اس سوال کے پیچھے کے فلسفے کو ڈھونڈنے کی کوشش کریں. اس کی 1 بیٹی ہوگی. کہاں بیٹی زندہ درگور کی جا رہی ہے، اور کہاں جس کی 1 بیٹی ہے وہ آرزو کر رہے کاش کہ میری بھی 2 بیٹیاں ہوتی. اور آج بیٹی کے لیے جو محبت کے جذبات ہیں، بوڑھا باپ مزدوری کرتا ہے، پردیس کے دھکے کھاتا ہے، رات کو اوور ٹائم فیکٹری میں لگاتا ہے، یہ کس لیے کہ میں اپنی بیٹی کے ہاتھ پیلے کر سکوں. یہ وہی باپ نہیں تھا جو بیٹی کو اپنے ہاتھوں سے زندہ درگور کر دیتا تھا اور پھر سر اٹھا کے چلتا تھا کہ میں نے اپنی آبرو بچا لی، اپنی عزت کی حفاظت کر لی. آج یہ جھکی ہوئی کمر پہ بھی بوریاں لاد کے مزدوری کر رہا ہے کہ میں نے اپنے بیٹی کے ہاتھ پیلے کرنے ہیں. تو مجھے اگر سوال میرے تصور میں ابھرے کہ یہ بیٹی کے لیے باپ کے دل میں محبت کس نے ڈالی، تو اندر سے جواب آئے گا میلاد والے رسول نے. تو ساری زندگی بھی ہم حضور کا ذکر کرتے رہیں، ان کے نام کی مالا جپتے رہیں، ان کے تذکروں کی مہک میں مست ہو جائیں، پھر بھی حق شکر ادا نہ ہو. اس لیے کہ حضور کے میلاد کی برکت سے آج انسانیت سر اٹھا کے چلتی ہے. بلکہ میں ایک اور بات کہنا چاہوں گا. عالی مرتبت ذی وقار اہل فکر علماء اور دانشمندان قوم کی نظر کرتا ہوں، اور آپ سب لوگوں کے سامنے یہ بات رکھنا چاہتا ہوں کہ خیر کی قدر جہاں بھی موجود ہے، چاہے وہ کسی کفر کے معاشرے میں موجود ہے. آج ہم دنیا بات کرتی ہے کہ فلاں جگہ پہ خیر موجود ہے، فلاں جگہ پہ انسانیت کی توقیر ہے، فلاں جگہ اقدار کی حفاظت ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے. تو یہ بات میں کہنا چاہتا ہوں، اولا رؤوس الاشہاد کہنا چاہتا ہوں کہ خیر کی قدر جہاں بھی پوری کائنات میں کسی بھی خطے کے اندر، چاہے وہ کفر کا خطہ ہے، جہاں بھی موجود ہے، محمد عربی کے قدموں کی خیر. محمد عربی کے قدموں کا صدقہ ہے کہ دنیا کے اوپر تہذیب نے نشو و نما پائی، تہذیب نے راستہ پایا اور تہذیب نے اجالا پایا. آفتاب زندگی کی ایک شعاع اولی، نور سے تیرے فلک روشن درخشاں ہے زمین، تیری ہستی روشنی کا ایک حسین مینار ہے، ہر کرن جس کی نشان منزل دنیا ہودی، تیری نظروں نے تراشے ظلمتوں سے آفتاب، پاؤں تیرے چوم کر ذرے بنے ماہ مبی، اے غریبوں کے سہارے اے یتیموں کی مراد، محسن انسانیت تجھ سا کوئی نہیں. آپ نے علماء سے سنا کہ جب سویبہ نے آ کے ابو لہب سے کہا کہ تیرے مرحوم بھائی کے ہاں بیٹا پیدا ہوا ہے، تو اس نے اس کو انگلی سے اشارہ کیا اور کہا جا تو آزاد ہے. اور پھر ابو لہب کو اس کا کیا فائدہ ہوا، اس پر امام ابو شامہ نے گفتگو کی ہے، باقی لوگوں نے اس پہ بات کی ہے. لیکن جس پہلو کی طرف میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ حضور اس دنیا پر صحن کائنات پر قدم رکھتے ہیں، غلامی کی زنجیریں ٹوٹنے لگتی ہیں، اور پھر اتنے طریقے دیے غلام آزاد کرنے کے. قسم توڑ بیٹھو، غلام آزاد کرو. کفارہ قتل میں غلام آزاد کرو، کفارہ اظہار میں غلام آزاد کرو. ویسے ترغیب دی غلام آزاد کرنے کی. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر جمعہ کی تیاری میں ایک غلام بھی آزاد کرتے تھے. صحابہ میں سب سے امیر حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ سوچ سکتے ہیں انہوں نے زندگی میں کتنے غلام آزاد کیے. اس دور کی سب سے مہنگی سخاوت غلام آزاد کرنا تھا. اور حضرت عبد الرحمن بن عوف نے زندگی میں 30,000 غلام آزاد کیے. طریقے دیے غلام. اور غلام کی جو زندگی تھی، میں زنزیبار میں 2 مرتبہ گیا ہوں. یہ وہ جگہ ہے جہاں پورے افریقہ سے غلام لا کے باندھے جاتے تھے. آج وہاں غلام نہیں ہے، لیکن ان جگہوں سے آج بھی وحشت آتی ہے.
انسان تڑپ کے رہ جاتا ہے کہ کس طرح زنجیروں میں. اور پھر غلام جب بکتے تھے اور باقاعدہ ان کے لیے چبوترے بنے ہوتے. آج آپ نے دیکھا ہوگا ماں گھر سے بیٹی کو رخصت کرتی ہے اور جو سسرال جس میں بیٹی جا رہی ہوتی ہے دیکھے والے ہوتے ہیں, پوری طرح چھانٹ پھٹک کی ہوتی ہے. بعض اوقات حقیقی بہن ہوتی ہے یا حقیقی بھائی کے گھر میں بیٹی کو بیاہا جا رہا ہوتا ہے, لیکن پھر بھی ماں جب بیٹی کو رخصت کرتی ہے تو وہ دل پکڑ کے بیٹھ جاتی ہے, آنسو تھمتے نہیں ہیں. باپ بھی بڑے زور سے اپنی آنسو کو روکتا ہے کہ میں بیٹی کو رخصت کر رہا ہوں, حالانکہ اگلے دن ولیمے پہ جا کے ملاقات ہونی ہوتی ہے, تیسرے دن بیٹی نے گھر آنا ہوتا ہے, جب چاہیں فون پہ بات کریں, لیکن ڈر لگتا ہے. ماں بھی کپ کپا رہی ہوتی ہے اور باپ کی آنکھوں میں بھی آنسو تیر رہے ہوتے ہیں. لیکن زنزیبار میں یہ مناظر رقم ہوتے کہ ایک چبوترے پہ ماں بکنے کے لیے آئی ہوتی اور دوسرے چبوترے پہ بیٹی بکنے کے لیے آئی ہوتی, اور خریدنے والے دو الگ الگ خطوں کے لوگ ہوتے, اور ایک خرید کے ادھر لے کے جا رہا ہوتا اور ایک خرید کے ادھر لے کے جا رہا ہوتا. ذرا چشم تصور میں وہ منظر تو لاؤ, جب وہ ماں بیٹی جو آخری بار زندگی میں مل رہے ہیں, دوبارہ ملنے نہیں, اور وہ پیا گھر سدھار نہیں رہے بلکہ وہ غلامی کرنے جا رہے ہیں, چڑکیاں کھانے جا رہے ہیں, رسوائیوں کی زندگی گزارنے جا رہے ہیں. اقبال نے کہا تھا غلامی کیا ہے ذوق حسن و زیبائی سے محرومی, جسے زیبا کہیں آزاد بندے ہے وہی زیبا. بھروسہ کر نہیں سکتے غلاموں کی بصیرت پر کہ دنیا میں فقط مردانے خود کی آنکھ ہے بینا. یہ ماں دوسرے خطے میں جا رہی ہے اور بیٹی دوسرے خطے میں جا رہی ہے, اور دونوں الگ الگ آقا خرید کے لے جا رہے ہیں. اور ان کی جب آخری ملاقات ہوتی ہے, ان کی آنکھوں سے نکلتے ہوئے گرم آنسوؤں کی حدت کو کوئی محسوس کر سکتا ہے؟ یہ ذلت تھی, یہ رسوائی تھی غلاموں کا, یہ غلاموں کی یہ قسمت تھی. بیٹیاں ماؤں سے یوں رخصت ہوتی, بھائی بھائی سے رخصت ہوتے, باپ بیٹے سے رخصت ہوتا. لیکن میرے حضور نے کیا کہا؟ فرمایا جو خود کھاتے ہو انہیں کھلاؤ, جو خود پہنتے ہو انہیں پہناؤ. اور پھر غلامی کے اتنے طریقے آزاد کرنے کے دیے کہ آج دنیا کے اوپر اس صورت کی غلامی باقی نہیں رہی ہے. یہ کس نے دیا؟ وہ غلام جو آقا کا جوتا دھوپ سے اٹھا کے چھاؤں میں رکھے, آقا اس پہ بھی کوڑے مارے, لیکن میرے حضور نے غلام کو کتنی عزت دی. معراج سے واپس پلٹے اور بلال حبشی سے کہا تو کون سا نیک عمل کرتا ہے, میں جنت میں تیرے قدموں کی آہٹ سنتا رہا. تو صاحب ایک دن کا میلاد کیا, ساری زندگی ان کے نام لگا دیں, حق کے شکر ادا نہ ہو, چونکہ ان کے دم سے ہی زندگی ملی ہے. زندگی کو زندگی حضور کی وجہ سے نصیب ہوئی ہے. اگر وہ تشریف نہ لاتے تو انسانیت کا یہ بکھرا ہوا قافلہ, یہ بھٹکتا ہوا قافلہ, یہ بہکتا ہوا قافلہ, یہ خانمہ برباد قافلہ آج جس گڑھے کے اندر گر کے زندگی کی بازی ہار گیا ہوتا تو انسانیت تو وحشیوں سے بھی بدتر زندگی گزار رہی تھی. تو حضور نے آ کے انسانیت کو وقار بخشا. یہ وقار اگر ہم اس کی حفاظت نہیں کر سکے, اگر کسی اور قوم نے اس کی حفاظت کی ہے تو سنو یہ دین میلاد والے رسول کی. تو جہاں بھی خیر کی قدریں موجود ہیں یہ قدریں حضور نے عطا کی ہیں. میں آخری بات ایک عرض کر کے اپنی گفتگو کو سمیٹتا ہوں, اور وہ یہ کہ دنیا کے اوپر جتنی بھی خیر کی قدریں تھیں سب قدریں پامال ہو گئیں. میں ایک دیہات کا رہنے والا ہوں اور میں جانتا ہوں کہ گاؤں میں کسی ایک شخص کی بیٹی پورے گاؤں کی بیٹی ہوتی تھی, اور آج جس کی بیٹی ہے اسی کی بیٹی ہے. بھائی چارے ٹوٹ گئے, خون سرخ ہو سفید ہو گئے, ایک دوسرے کے جبے اور ایک دوسرے کے جو ہے وہ امامے نوچے جا رہے ہیں. جس دور نافرجام سے ہم گزر رہے ہیں الیاذ باللہ کہنے کی تو کوئی بات ہی نہیں رہی. آج قدریں فنا ہو گئی, ہر قدر زوال پذیر ہوئی ہے. لیکن ایک چیز ہم نے دیکھی ہے کہ ہر خیر کی قدر نیچے گئی ہے, ذکر رسول اوپر گیا ہے. تو اس کی کیا وجہ ہے؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ جو قدریں تھیں ان کی حفاظت کرنا ہماری ذمہ داری تھی, ہم وہ نبھا نہ سکے. اور اللہ نے حضور کے ذکر کو بلند کرنا ہمارے ذمے چھوڑا ہی نہیں تھا, یہ اپنے ذمہ کرم پہ رکھا تھا. اس لیے ہر آنے والا لمحہ, ہر ساعت اور ہر گھڑی حضور کے ذکر کے چراغاں کے ساتھ, حضور کے ذکر کے اجالوں کے ساتھ ہر لمحہ ہر ساتھ بڑھتی چلی جائے گی, اور یہ نور پھیلتا چلا جائے گا, اور کائنات کا ایک ایک گوشہ حضور کے ذکر سے منور ہوگا. بارگاہ اعزدی میں دعا ہے کہ آج کی اس مبارک مقدس اور نورانی محفل کا ایک ایک لمحہ بارگاہ اعزدی میں قبول فرما لیا جائے, اور ہمارا یہاں بیٹھنا اللہ اپنی بارگاہ میں مستجاب کرے. دنیا آخرت کی بہاریں ہم سب کی جھولیوں میں ڈالے. اقبال کے سارے کلام کا رس نچوڑے. اللہ اکبر.
اگر میں اپنے سارے کلام کا چل وہ پھر کبھی صحیح انشاءاللہ. اصل وہ نعت تو ہوتی ہے کہ وہ سفارش کے بعد فرمائش کے بعد ایک نیا مضمون شروع ہو جاتا ہے تو تقریر میں تھوڑا مشکل ہوتا ہے. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے لیے سعادت مندی ہے کہ ہم حضور علیہ السلام کے ذکر کے لیے، حضور کی یاد کے لیے اور حضور کی محبت کے لیے یہاں بیٹھے ہیں. اور یہ ساری زندگی اور ساری رات بھی گزر جائے، سچی بات تو یہ ہے کہ راتیں بیت جاتی ہیں، لمحے گزر جاتے ہیں، لیکن حق کے شکر ادا نہیں ہوتا. مجھے ظہوری صاحب یاد آئے، جی چاندہ اس رات نو میں محشر دی فجر تک روک لواں، جے وس چلے میرا تے سونے نو حشر تک روک لواں. نہ نظر کرم دی چات مکے، نہ یہ بات مکے، نہ یہ رات مکے، مگر دل کے ارمان پورے ہوئے تھے ابھی، یہ غضب ہو گیا کہ سحر ہو گئی. ان کی زلفیں جدھر بھی بکھرتی گئی، گیت گاتی ہوئی شب ادھر ہو گئی. ان کی آنکھوں میں ایسا نشہ تھا فراز، جس نے دیکھا وہی لڑ کھڑاتا گیا. اس طرف ہی بہاروں کے رخ پھر گئے جس طرف کے نشیلی نظر ہو گئی. چاند گہنا گیا، مہر شرما گیا، حسن ہر ایک شے کا سوا ہو گیا. ان کے آنے کا یارو مزہ آ گیا، پوری دنیا ہی شیر و شکر ہو گئی. کن کی کنجی ہے جس کی زبان نبی، وہ نبی جس کی قرآن ہے وہ داستان، وہ نبی. ان کی نظروں کی وسعت کی کیا بات ہے، جب ہم پہ بنی ان کو خبر ہو گئی.